دو باتیں ہیں. بہن کہہ رہی ہے ڈیسیژن پاور نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مرد چالاک ہو گئے. مرد چالاک ہو گئے. ڈیسیژن پاور سب کے اندر ہوتی ہے. آسان کام ہے کہ نہ ڈیسیژن لو اور نہ برڈن اٹھاؤ. اب بیوی کہتی ہے اچھا فلاں اسکول اچھا ہے مگر وہ گھنٹہ لگے گا چھوڑنے آنے پر. ہاں دیکھ لو داخل کرا لو. جب داخل کرا لیتی ہے تو کہتے ہیں جاؤ چھوڑ کے آؤ لے کر آؤ. تمہیں ہی شوق تھا وہاں داخل کرانے کا, میں نے تو نہیں کہا تھا. ایک یہ چالاکی ہے. اور دوسرا سبب پتہ کیا ہے؟ مردوں کی تربیت صحیح نہ ہونا. جو جینوئنلی فیصلہ نہیں نہ کر سکتے, ایسے بھی ہوتے ہیں. تو وہ پتہ کیا ہے, وہ یہ سبب ہے کہ ان کی تربیت مردانہ وار نہیں ہوئی, زنانہ وار ہوئی. گھر کی عورتوں کے اندر رہ کر وہ عورتیں ہی بنے ہوئے. اور میرا یہ مستقل آبزرویٹری ایکسپیرینس ہے کہ جہاں جہاں مرد مردانہ فطرت کے حامل نہیں ہے, یعنی کہ فیصلہ کن طبیعت نہیں رکھتے, وہاں وہاں گھروں کے مسائل حل نہیں ہوتے. تو اگر ایسا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب شوہروں کو تو نہیں بدل سکتے, جس حد تک اسٹرائن دے سکتے ہیں دیں. اپنے بیٹوں کو اس تربیت پہ مت لائیں. جو سفر آپ کر رہی ہیں وہی آپ کی بہویں کریں گی. تو اب آپ اپنے شوہروں کو 100% تو نہیں بدل سکتے. ان کے لیے دعا کریں, ان کو اسٹرینتھ دیں, ان کے اوپر برڈن ڈالیں, ان کو کوئی آپ فیصلہ کریں. کچھ بہتر ہوگے, کسی حد تک تو بہتر ہوگے. اور بیٹوں کی تربیت ایسی مت کریں. مردوں کو مرد بنا کر ہی پالیں. ایک ہاں ایک نا کا بندہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظالم ہو. رائے لیں, بات کریں, ڈسکس کریں, سب کے مسئلے کا جائزہ لیں, مگر جب فیصلہ کر لیں پھر اس پر قائم ہو جائیں. کیونکہ جب بھی فیصلہ کریں گے کسی کے لیے آسانی کسی کے لیے سختی تو آئے گی. کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو پھر وہ دیکھ کر سب کا جائزہ لے کر جو بہترین فیصلہ ہو کر لے, پھر اس پر قائم رہیں. اللہ نے بھی یہی سکھایا نا, فَعَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب پکا فیصلہ کر لو پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کر گزرو. تو ہر وقت جو ہے نا یہ وس وس نہیں کرتے رہنا چاہیے. ارادے باندھتا ہوں پھر یہ کہہ کے توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو کچھ تو ہونا ہے بھائی. کچھ ہو جانا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے. کچھ تو ہو جائے. تو رسک لینے کے قابل ہونا چاہیے. فَالصَّالِحَاتُ, تو لہٰذا وہ عورتیں جو نیکوکار ہیں, قانتات فرما بردار ہیں, حافظات حفاظت کرنے والیاں ہیں, للغیب غیب کے ساتھ, بما حفظ اللہ اس کی جس کا اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. تو مسلمان عورتیں کیسی ہوتی ہیں جی؟ صالحات نیکوکار. آپ کو پتا ہے صواب لام ہے سے ہے, سلاجو بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اصلاح کرنے والیاں بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, سارے معنی آ جاتے ہیں. نیک ہوتی ہیں, نیک اس کا ایک مطلب ہے, اور ایک مطلب کیا ہے؟ اصلاح کرنے والیاں, معاملات کو سنبھالنے والیاں. اور سلاجو تو ان میں خیر ہوتی ہے, خود ان کے اندر چونکہ خیر ہوتی ہے تو پھر وہ مردوں کے ساتھ مل جل کر مطابقت کر کے چلتی ہیں, جھگڑے پیدا نہیں کرتی. اگر کوئی اختلاف کی بات بھی ہے تو دبا دیتی ہیں. آپ عام زندگی میں بھی تو یہی چاہتے ہیں نا. اچھی عورت کیا معیار ہے؟ اچھے مرد کا بھی یہی معیار ہے ویسے تو, لیکن خاص عورتوں کی بات ہو رہی ہے. تو کیا ہے کہ بھئی جو مل جل کے رہنے والی ہو, چپ کر جانے والی ہو, جھگڑے کو ٹال دینے والی ہو, یہی بات کی جا رہی ہے. صالح ہوتی ہیں, ان میں خیر کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے. شر کی بات کو نظر انداز کر دیتی ہیں, کیونکہ دیکھیں کہیں بھی فل پیکج تو نہیں مل سکتا. کسی کا شوہر بہت اچھا ہے اور کنجوس ہے, کسی کا شوہر بہت اچھا ہے پیسے بھی بہت خرچ کرتا ہے مگر غصے کا تیز ہے, کسی کا شوہر بہت اچھا ہے لیکن باہر بھی نہیں لے کر جاتا, کسی کا شوہر بہت اچھا ہے لیکن سسرال والوں سے کم ملتا ہے, کسی کا شوہر بہت اچھا ہے لیکن بچوں کی تعلیم کے معاملے میں بیوی کو ٹانگے رکھتا ہے. ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ہے. اور اگر آپ شوہروں سے پوچھیں گے ہر بیوی میں بھی کوئی نہ کوئی کمی ہے. میری بیوی بہت اچھی ہے مگر کھانا بنانا نہیں آتا, میری بیوی بہت اچھی ہے مگر زبان چلاتی ہے, میری بیوی بہت اچھی ہے مگر میں کہیں گئی رہتی ہے, میری بیوی بہت اچھی ہے مگر گھر کی صفائی نہیں رکھتی. ہر کسی شوہر کو بھی بیوی سے کوئی نہ کوئی شکایت ہوگی, کیونکہ پرفیکشن صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے, الحمدللہ, ہے نا. اور بندے میں تعریف ہو سکتی ہے لیکن تنقید کے ساتھ. وہ لیکن ختم نہیں ہو سکتا, نہ عورتوں کا نہ مردوں کا. تم بہت اچھے ہو لیکن. تو یہ جو ہے نا محبت, یہ ہر اچھائی اور برائی کے ساتھ کرنا ہو. آپ ایک پورے انسان کو لیتے ہیں, نہ فرشتہ ملتا ہے آپ کو نہ شیطان ملتا ہے, اس میں کچھ خامیاں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, آپ وہ ساری خامیاں خوبیاں قبول فرماتے ہیں. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا,
تو ان کی بیویوں کو بھی ان سے شکایتیں تھی نا. رشتہ ہی ایسا ہے, 24 گھنٹے ساتھ رہنا ہے. شوہر ہر وقت توقع پہ پورا نہیں اتر سکتا, اور بیوی نے بھی 24 گھنٹے حاضر باش رہنا ہے, وہ ہر وقت شوہر کی توقع پہ پوری نہیں اتر سکتی. اس وجہ سے اس طرح کے کاموں میں تو پھر اس طرح ہوتا ہے. لیکن عمومی صفت کیا ہے؟ الصالحات, نیکوکار عورتیں, صلح جو عورتیں, امن پسند, اصلاح کرنے والی عورتیں. قانتاتن کیا مطلب ہے؟ بہت دفعہ پڑھ لیا آپ نے. فرما بردار, قنوت سے ہے نا. ایسی فرما برداری جس میں خضوع کا عنصر پایا جائے, کسی کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے جو اس کا احترام دل میں آتا ہے اس کے سبب سے اس کی اطاعت کی جائے. تو اللہ نے مقام بیان کیا ہے نا کہ ہم نے تم پر نگران بنا دیا, ہم نے تم پر امیر بنا دیا. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, یہ وہ آدم اور ابلیس والے قصے کو ذہن میں رکھیں. بحث یہ نہیں ہے کہ آدم ابلیس سے افضل تھے یا نہیں تھے, بحث صرف یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا سجدہ کر, ہے نا. تو بحث یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے یا نہیں ہے, اللہ نے کہا تم دونوں ایک دوسرے سے بنائے گئے. تو بات یہ ہے اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو نگران مانو. تو اگر ہم نہیں مانتے تو ہم مرد کی نفی نہیں کرتے, ہم اللہ کے حکم کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. اینڈ وہ کام کرتے ہیں جو شیطان نے ایگزیکٹلی کیا تھا کہ اللہ جی اس کو کیا فضیلت ہے مجھ پر, ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کہنے قوام ہے, الحمدللہ اللہ جی آپ نے کہا قوام ہے, قوام ہے. یہ ساری جو بحث آپ کے ساتھ میں کر رہی ہوں ڈسکشن, یہ تو صرف دلیل کے لیے کر رہی ہوں. ورنہ پہلی بات یاد رکھیں, جب اللہ نے کہہ دیا یہ تم سے بہتر ہے, اللہ جی بہتر ہے. انا خیر منہ کی جو رٹ ڈالی تھی نا وہ شیطان نے ڈالی تھی, میں بہتر ہوں اس سے. تو جب ہم خواتین یہ کھڑی ہو جاتی ہیں نا لا علم جاہل خواتین کہ جی مردوں کو کیا ہم پر برتری ہے, مردوں کو کیا برتری ہے, برابر ہیں ہم, تو اصل میں وہ اللہ کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہیں. اسی طرح جیسے ایک دن شیطان کھڑا ہوا تھا آدم کے اگینسٹ. کیونکہ یہ اصل بحث نہیں ہے کہ واقعتاً آدم علیہ السلام افضل تھے یا نہیں تھے. اصل بات یہ ہے حکم دینے والا کون تھا. تو مرد ہم سے افضل ہے یا نہیں ہے, اس بحث کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس نے حکم دیا, جس کی کتاب ہے, وہ ہمارا مالک ہے. وہ ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا, کچھ بھی بنا سکتا تھا. اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ماں بنا کر, بیوی بنا کر, بیٹی اور بہن بنا کر مرتبہ دیا. اس کی مہربانی ہے, اس کا احسان ہے. اب اگر وہ ہمیں گھر کے اندر سب آرڈینیٹ بناتا ہے, اس کا حق ہے, کیونکہ وہ مالک ہے. وہ کسی کو کہیں بھی لگا سکتا ہے. آپ دیکھیے, آپ کسی کو تنخواہ پر رکھتے ہیں, مالک نہیں ہوتے اس کے, صرف پیسے دے کر اس کو کام پہ رکھتے ہیں. جب آپ نے اسے کام پہ رکھا, 2-3 مزدور رکھے ہوئے, آپ ایک مزدور کو کہتے ہیں اچھا تم جا کے اوپر سے یہ کام کراؤ, یا ایسا کرتے ہیں آپ کہ آپ نے 2-3 آپ کے کام والے ہیں, تو آپ ان کی ایک ٹیم بناتے ہیں, اسٹور صاف کرنا ہے لیٹ سپوز, اور آپ کہتے ہیں اچھا تم سارے جو ہونا یہ اس کے زیر نگرانی کام کرو گے. اب ان میں سے کوئی بیٹھ جائے, لو مجھے تو 2 مہینے پہلے تم نے رکھا تھا, اسے 2 مہینے بعد رکھا تھا, میں کیوں اس کے نیچے کام کروں, یا میری تنخواہ زیادہ ہے اس کی تنخواہ کم ہے, میں کیوں اس کے نیچے کام کروں. تو آپ اس بات کو سنیں گے, آپ کا تو موڈ آف ہو جائے گا. آپ کہیں گے میں نے تمہیں کہا ہے تم جاؤ کام کرو جیسے وہ بتاتے, تم اس سے بحث کرنے والے ہوتے کون ہو. حالانکہ وہ آپ کا غلام نہیں ہے, صرف آپ کا ملازم ہے, آپ اس سے پیسے دے کر کام کرواتے ہیں, سروسز لی ہوئی ہیں اس کی. اور ہم تو اللہ کے غلام کے, اللہ کی ملکیت ہیں, اس نے ہمیں بنایا, ہم تخلیق ہیں اس کی, ہمارے پاس تو ذاتی کچھ ہے ہی نہیں, تو وہ ہمیں جو سٹیٹس چاہے دے سکتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب کہا مرد تم پر قوام ہیں, تو وہ قوام ہیں. مردوں کو یہ فضیلت اللہ نے دی ہے, اللہ جس کو جو چاہے مقام دے سکتے. بس یہ بنیادی بات ہے. باقی سب تو ویسے ہی دلائل ہے, ذہنوں کو واضح کرنے کے لیے اور مقاصد کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو قانتاتن کا مطلب ہوتا ہے قانت یا قانتا, ایسے مرد عورت کو کہتے ہیں جو فرما بردار ہو. اس فرما برداری میں خضوع کا عنصر پایا جاتا ہے. خضوع کیا ہوتا ہے؟ کسی کے مقام اور مرتبے کو پہچان کر اس کا احترام کرنا, اس کے سامنے جھکاؤ ظاہر کرنا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے جو مقام دیا ہے شوہر کے لیے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرنا.
اور یہ ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 افراد ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے بلند نہیں ہوتی. کیا مطلب ہے؟ قبول نہیں ہوتی، سروں سے بلند نہیں ہوتی. ایک وہ غلام جو اپنے آقا کا نافرمان ہو، اور دوسرا وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو. خاص نظر سے مت دیکھیں، میں کسی کو نہیں کہہ رہی، میں آپ کو ایک حدیث سنا رہی ہوں. ٹھیک ہے، ضرور لکھیے جی، اور لکھ کر بڑا بڑا لگائیے، کیونکہ ہم لوگوں نے اس بات کو ہلکا سمجھ لیا نا. ہم ایسی باتوں پر شوہروں کی نافرمانی کرتے ہیں جن کا کوئی جواز نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی بات، مطلب ایون میں نے دیکھا کہ یہاں تک خواتین کو دیکھا کہ جیسے شوہر کہہ رہا ہے کہ فرض کریں دال چاول پکا لو، تو کیوں؟ میں نے تو فلاں سوچا اور میں تو وہی پکاؤں گی. اگر کہہ ہی دیا ہے تو پکا لو. اتنی باتوں پر شوہروں کے ساتھ ضد کرتی ہیں، اور اس طرح ضد کرتی ہیں جیسے ساتھ کھیلنے والے بچے ضد کرتے ہیں. بعض اوقات ٹھیک ہے، بعض فیملی میٹرز ایسی ہوتی ہیں جس میں سٹینڈ لینا پڑتا ہے. بعض اوقات شوہروں کی بات دین کے لحاظ سے غلط ہوتی ہے، وہاں تو ویسے ہی طے ہے کہ اطاعت نہیں ہوگی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین میں اگر شوہر غلط ہے تو اطاعت نہیں ہوگی. اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطاعت صرف معروف کام میں. لہٰذا اگر شوہر کہتا ہے کبھی پردہ نہیں کرنا، میرے خاندان میں کوئی نہیں کرتا، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح اور کوئی بھی، ویسے کبھی ایسا میں نے کوئی شوہر نہیں دیکھا، لیکن اگر کوئی ایسا ہو تو بدقسمتی سے، تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی. یا اگر وہ قطع تعلقی کا حکم دے تو یہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ قطع تعلقی نہ کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا. یہ ہے کہ آپ تعلقات کم کریں گے شوہر کے کہنے پر. اگر شوہر کہتے ہیں کہ بہت نہیں آنا جانا، فرض کریں آپ کی کوئی بہن ہے، کسی عادت کی وجہ سے شوہر کو اچھی نہیں لگتی، تو وہ کہتے ہیں بھی بہت چھوڑ دو اس کو، تو آپ یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں کم آؤں گی، کم جاؤں گی، لیکن قطع تعلقی نہیں کریں گے، کیونکہ قطع تعلقی نہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. تو شوہر کے حکم کو اللہ کے حکم پر فوقیت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ تعلقات محدود کر لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جو غیر معمولی گھروں کی باتیں ہیں، جیسے کہیں جانا ہے، کپڑے پہننے ہیں، شوہر کہنے اچھا یہ والے پہن لیں، اب نہیں میں نے تو وہی پہننے، میں نے تو پہلے سے نکال لے ہوئے تھے. اس طرح بیکار ضدیں لگانا، ایک تو ویسے ہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی عقل فہم نہیں ہے، اور دوسری بات ہے گھروں میں بدمزگی آتی ہے، اور تیسرا بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ بیویوں کے شوہر راضی نہیں ہے تو پھر رب بھی راضی نہیں. لہٰذا انس کہتے ہیں کہ میری پھپھو ملنے کے لیے آئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں شادی شدہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے جہاں تک ہو سکتا ہے میں ان کی اطاعت کرتی ہوں، اور ان کی بات کو جب تک میری برداشت جواب نہ دے جائے، ان کے کوئی کام میرے بس سے باہر نہ ہو جائے، میں ان کی بات کو پورا کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تو آپ بہت اچھا کرتی ہیں، یاد رکھیں آپ کے لیے آپ کا شوہر جنت یا جہنم ہے. تو یہ معمولی باتیں نہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ سے آپ کو کتنا پیار تھا نا، آپ کی ایک ہی بچی زندہ بچی تھی، لیکن علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آپ فاطمہ کو بھی ڈانٹ دیتے تھے نا. تو شوہر کی اہمیت بالکل مسلم ہے، اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا. اور رہ گئی یہ بات کہ جی وہی جو آج کل چلتے ہیں کہ جی ہم انسان ہیں تو برابر ہیں. انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شوہر خود میز پر بیٹھ کر کھائے، بیوی کو قدموں میں بٹھا کر کھلائے، یہ نہیں کہا جہاں رہو وہاں رکھو، جیسا پہنو ویسا پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، ساتھ بٹھا کر کھلاؤ. یہی ہے نا، سب چیزوں میں برابری ہے. صرف بات شوہر کی ماننے کا حکم دیا. میں نے آپ کو کہا نا امارت کا سلسلہ ہے، اس کے بغیر زندگی کا نظام نہیں چل سکتا. اور آپ عام گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں شوہر کی بات نہیں مانی جاتی تو کیا ہوتا ہے، وہ گھر آتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، روز لڑائی ہوتی ہے نا، روز تماشا ہوتا ہے، محلے والے فری میں دیکھتے ہیں شو. اور پھر بچوں کی بھی تربیت اسی طرح خراب ہو جاتی، بگاڑ آ جاتا ہے سارا. ایک بات مان لینے سے وہ سارا بگاڑ سمٹ کر ختم ہو جاتا ہے اور گھر میں سکون ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ایک کو بڑا بنایا ہے، اس کی بات مانو، دیٹس آل. تو اچھی عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ قانتات، فرما برداری کرنے والی، اس کے مقام کو سمجھ کر. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ عورتیں غیر موجودگی میں اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیا ہے حفاظت؟ عزت کی حفاظت، شوہر کے مال کی حفاظت، بچوں کی حفاظت. یہ اللہ نے عورتوں کی براہ راست ذمہ داری دی.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 بنیادی حقوق ہیں شوہر کے، بنیادی، یہ نہیں کہا کہ صرف 3 حقوق ہیں. اس حدیث کو بہت غلط یوز کیا گیا کہ شوہر کے تو بس 3 حقوق ہیں، کھانا پکانا اور بکوانا بیوی سے اور گھر صاف کروانا، یہ شوہر کے حقوق میں شامل نہیں ہے. بالکل غلط اور جھوٹ بات ہے. آپ نے فرمایا 3 بنیادی حقوق ہے، بیسک رائٹس ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ تو ہونے چاہیے. شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے اور بچوں کی، اور ان لوگوں کو جنہیں شوہر پسند نہیں کرتا اس کے گھر میں نہ آنے دے. شوہر کے مال اور گھر کی حفاظت کرے، بچوں کی حفاظت کرے، اور اس کے ناپسندیدہ افراد کو اس کے گھر میں نہ آنے دے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی حقوق بتائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب وہ اسے کسی کام سے بلائے تو حاضر ہو. تو یہ اسی میں آ جاتا ہے. اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور گھر کی حفاظت کرنے والی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی خوبیاں بتائیں. تو وہی اللہ رب کریم یہاں بھی بتا دیں. کیونکہ دیکھیے اگر شوہر کو یہ فکر ہوگی کہ میرے پیچھے پتہ نہیں بیوی سوئی رہے گی، بچے کیا کر رہے ہوں گے، تو وہ کام پہ جا سکے گا، کام کر سکے گا. شوہر کس اعتبار پہ گھر چھوڑ کے صبح صبح چلے جاتے اور رات کو آتے ہیں؟ بعض کام پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، بعض جو ہیں وہ 2 دن گھر نہیں آتے. فوج والے فوج میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، گئے ہوئے، کس کے اعتبار پہ؟ بیویوں کے اعتبار. سارا نظام جو چل رہا ہے نا اس اعتبار پہ چل رہا ہے. ایک گھر ہے، اس گھر کی ایک نگران موجود ہے، میری بیوی. وہ بچوں کا بھی خیال رکھے گی، وہ گھر کا بھی خیال رکھے گی، وہ ماں کو بھی پوچھ لے گی، ہے نا، وہ باپ کو بھی دیکھ لے گی. اسی اعتبار پہ شوہر گھر چھوڑ کے چلے جاتے اور ہر ضرورت اپنی، ہر ذمہ داری اپنا، ہر فریضہ پورا کرتے ہیں. اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب خواتین نے پوچھا نا کہ مرد تو جہاد پہ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جہاد کر کے اللہ کی راہ میں ثواب کماتے ہیں، تو ہمارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ جہاد پر جاتے ہیں اور تم گھر میں پیچھے ان کی گھروں کی اور بچوں کی حفاظت کرتی ہو جس کی وجہ سے وہ بے فکر رہتے ہیں، تو تمہارا جہاد یہی ہے. ورنہ کوئی جہاد پہ کیسے جائے؟ وہ تو بچوں کو لے کے بیٹھا رہے. تو عورتیں جو ہیں وہ گھر کے نگران ہوتی ہیں، تبھی شوہر دنیا میں جا کر کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی کام ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بنیادی خصوصیات ہیں. کیا کیا؟ نیک ہونا، صلح پسند ہونا، فرما بردار ہونا، شوہر کے مرتبے کو محسوس کرنا، اور ان سب چیزوں کی حفاظت کرنا جن کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور اس میں ساس سسر بھی شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی شوہر کے بچوں، مال اور گھر والوں کی نگران ہے، اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا. تو بچے تو آ گئے، واضح ہیں، مال بھی آ گیا، گھر سمجھ آ گئی، تو پھر گھر والے کون ہیں؟ ماں باپ، اور اگر کوئی بہن بھائی وغیرہ یعنی ان میرڈ، چھوٹے. بڑے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ تو بیاہے جائیں گے نا، تو اپنے اپنے ذمہ دار ہو جائیں گے. تو اگر ساس سسر ہیں یا اگر کوئی چھوٹا بہن بھائی ہے. اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے بھی تو ثبوت ملتا ہے نا کہ جابر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اپنے والد عبداللہ کی وفات کے بعد ایک بیوہ عورت سے شادی کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر کس سے شادی کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی. تو جابر بالکل ینگ آدمی تھے، 17-18 سال کے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر تم نے کسی جوان لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا میری 9 بہنیں ہیں، ساری چھوٹی چھوٹی ہیں. تو اگر میں اسی ایج کی لڑکی سے شادی کر لیتا، ان کے 16-17 سال کی، تو میں کیا کرتا؟ میں بڑی عورت لایا ہوں جو ان کی تربیت کرے، ان کی کنگھی چوٹی کرے اور ان کی نگرانی کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر چپ ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا. کہ ان کے ظاہر ان کا مصلحت بالکل درست تھی. تو پھر انہوں نے اپنی بہنیں بیاہیں اور کی. تو اگر چھوٹا کوئی ایسا بچہ ہو گھر میں جس کی ذمہ داری ہو تو پھر وہ بھی شامل ہو جائے گا، اور نہ ہو جیسا کہ نارملی نہیں ہوتا تو پھر اس میں خاص طور پر ساس سسر شامل ہوتے، تو وہ پھر نگران ہیں. اب اس میں پھر ایک بات اور یہ بھی نکلتی ہے کہ چونکہ بہو نگران بنا دی گئی نا، تو پھر ساس سسر کو بھی تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ماں باپ ہیں، وہ زیر اطاعت تو نہیں آئیں گے لیکن تعاون کرنا چاہیے. اور جو اگر ایسے بہن بھائی ہیں شوہر کے جو کم عمر ہیں تو ان پر پھر بھابھی کو اختیار بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر ایک زیر نگرانی بچہ ہے تو جو اختیار اس پہ ہونا چاہیے کہ تنگ کرے تو 2 لگا دو. ہوتا ہی ہے نا، یہ حق اپنے بچوں کو نہیں مارتے ہیں، بوقت ضرورت تھپڑ لگا دیتے ہیں، ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، سزا دے لیتے ہیں. تو وہ سارے حقوق پھر ان پر بھی ہونے چاہیے، کیونکہ خالی پیار سے دنیا میں کوئی بچہ نہیں پل سکتا. اگر پل سکتا تو کوئی ماں اپنے بچے کو کبھی نہ مارتی.
کہ مارتی؟ کبھی نہ مارتی، دل نہیں چاہتا، لیکن آپ کو مارنا پڑتا ہے سم ٹائم، بعض اوقات ڈرانا پڑتا ہے، دھمکانا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب تربیت کا حصہ ہے۔ تو پھر بہو کو بھی انچارج بنا کر چارج بھی دینا چاہیے، کیونکہ انچارج وہی ہوتا ہے نا جس کے ہاتھ میں چارج ہوتا ہے، تو چارج بھی تو دے۔ تو دونوں طرف سے بیلنس کریں گے تو معاملات درست چلیں گے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافونا، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی سے، نون شین زے اس کی روٹ ہے۔ نشزو کہتے ہیں بلند زمین کو، تو چلتے چلتے اگر بلند زمین آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھوکر لگتی ہے۔ تو اچھے والے ہموار رویے میں اگر عورت سرکشی پر آمادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ٹھوکر لگے گی۔ نشوزہن، ان کی سرکشی۔ فائزوہن، تو نصیحت کرو انہیں، واز سے ہے، واز ایسا بیان ہوتا ہے جس سے دل نرم ہو جائے، تو ایسا سمجھاؤ کہ ان کا دل نرم ہو جائے۔ فائزوہن، کیونکہ سرکشی کیوں آتی ہے؟ سخت دلی کی وجہ، کسی بات پہ غصہ آ گیا نا تو جھک نہیں رہی، مان نہیں رہی، سختی ہے، تو سختی کو پگھلا دو اچھی نصیحت سے۔ تو نصیحت اللہ کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، سمجھاؤ بجھاؤ۔ اگر شوہر کے کہنے سے نہیں مان رہی، اب شوہر کو بہتر پتا ہوتا ہے، ہر میاں بیوی ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا، ماں کے کہنے سے مان سکتی ہیں، تو ساس کو انوالو کر لیں۔ یہ اپنی اب ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو اپنے مطابق حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا فائزوہن، انہیں ایسی نصیحت کرو ان کے دل نرم پڑ جائیں، باز آ جائیں۔ وہجروہن، چھوڑ دو انہیں، ہے جیم رے سے ہے، ہجر کیا ہوتا ہے؟ الگ ہو جانا۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں، اس میں ہجر کا لفظ ہی نہیں آیا۔ ہجر کی آپ نے بہت سارے اشعار پڑھے ہوئے ہیں نا، سنائیں، کوئی یاد ہے؟ چلیے مجھے بھی اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ تو ہجر جو ہے نا، ہجر اس کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، جدا ہو جانا۔ تو وہجروہن، انہیں الگ کر دو، جدا کر دو۔ فی المداجع، زواد جیم عین اس کی روٹ ہے۔ مداجع، بیٹھنے کی جگہ، لیٹنے کی جگہ، مداجع بستر، انہیں بستروں میں الگ کر دو، یعنی ان کے ساتھ سونا الگ چھوڑ دو، بیڈ روم الگ کر لو۔ واضربوہن، یا پھر مارو ان کو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تینوں ریسیپیز ایک ہی دفعہ اپلائی کر تینوں تراکیب کو اکٹھے استعمال کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے ہے فائزوہن، انہیں سمجھاؤ، ایسی نصیحت کرو جو دلوں پر اثر کرے اور وہ باز آ جائیں۔ اگر تو نصیحت سے باز آ جائیں تو پھر کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ نصیحت سے باز نہ آئیں تو کیا کرو؟ ان سے بستر الگ کر لو، کیونکہ یہ ناراضگی کا اظہار ہے نا۔ تو بس اگر کوئی بھی عورت جو گھر بسانا چاہتی ہو، یہ اس کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے، لہٰذا وہ اس سے باز آ جائے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کو منع کیا گیا نا شوہروں سے الگ ہونے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جس کا شوہر ناراض ہو کر سوئے تو رات بھر فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو اب اس عورت کے لیے تو وہیں پر، ایک مومنہ عورت ہے تو وہیں پر بین لگے نا، کیونکہ شوہر ناراض ہو کر الگ ہوا ہے، الگ سویا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ رات بھر لعنت ہوتی رہے گی، تو رات کیسے گزرے گی؟ اگر اس رات میں موت آ گئی تو مومنہ عورت وہ رات نہیں گزرنے دے گی نا۔ وہ جو بھی معاملہ ہے جیسے بھی سیٹل ہو سکتا ہے کر کے چھوڑے گی، ایسے ہی ہے۔ تو لہٰذا معاملہ وہیں پر حل ہو جائے گا۔ اب اللہ نہ کرے سرکشی اتنی بڑھ گئی ہے، شیطان اتنا آمادہ کر چکا ہے سرکشی پر کہ یہ خیال بھی نہیں آتا ہوگا کہ اچھا لعنت میں مرنا ہے تو لعنت میں ہی صحیح، میں نے نہیں صلح کرنی، تو پھر یہ حق دیا گیا کہ تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن مار تادیب والی۔ جیسے ہم بچے کو، تادیب کیا ہوتا ہے؟ ادب سکھانا۔ جیسے بچے کو کسی وقت ہم ایک دو لگا دیتے ہیں، اس لیے نہیں مارتے کہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں، بازو توڑ دیں، ہم اس کو اس لیے ایک ہلکی سی ایک آدھ تھپڑ لگا دیتے ہیں کہ چلو یہ باز آ جائے۔ یہی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی صحابہ نے پوچھا، آپ نے کبھی خوشی سے اجازت نہیں دی بیویوں پر ہاتھ اٹھانے کی، نہیں دی نا کبھی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جب صحابہ نے پوچھا اور آپ نے اجازت دی، تو اس دن کتنے گھروں سے کمپلین آئی تھی مارنے کی؟ 70 گھروں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ناراض ہوئے نا، پھر اسی وقت اٹھ کر ممبر پر آئے، گھر آئے، جس بیوی کے پاس گئے ایک ہی قصہ، جس بیوی کے پاس گئے ایک ہی قصہ۔ انس کہتے ہیں اس دن 70 گھرانوں سے اطلاع آئی تھی کہ مردوں نے بیویوں کو مارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اپسیٹ ہوئے اس بات سے کہ اسی وقت واپس آئے اور ممبر پر چڑھے، کہا لوگوں آج میرے گھر کی خواتین کو
عورتوں نے آ کر بتایا کہ ان کے شوہروں نے ان پر ہاتھ اٹھایا ہے. تو یاد رکھو تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے سب سے زیادہ. اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. تو یعنی مارنا پسندیدہ نہیں ہے، مجبوراً. جیسے آپ اپنے بچے کو مارتے، دل نہیں کرتا نا، لیکن بہت تنگ ہوتے ہیں. ماں کب مارتی؟ جب واقعتاً آپ تنگ ہوتے ہیں. تو اتنی مجبوری ہو جائے تو ہاتھ اٹھاؤ. ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منہ پر نہیں مارنا، اور ایسا نہیں مارنا کہ نشان پڑے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ تادیب کے لیے ہلکا سا مارنا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب بالکل کوئی حل نہ رہے تب. فائن پھر اگر اطعناکم وہ اطاعت کرنے لگے تمہاری. اطعناکم کی روٹ کیا ہے؟ توئے واو آئین. اطاعت جہاں بھی آئے گا روٹ یہی ہوگی. توان کا مطلب ہوتا ہے خوشی خوشی بات ماننا، تو اطاعت میں کیا ہے؟ خوشی خوشی بات ماننا. فائن اطعناکم اگر کسی بھی صورت کے استعمال کے بعد وہ رضامندی سے تمہاری اطاعت کرنے لگے، یعنی سمجھانے سے باز آ جائیں، بستر الگ کرنے سے، اگر اس سے بھی نہیں، چلو تم نے 2 لگا دی، اس سے باز آ گئی نا، اطاعت کرنے لگی، اپنے معمول پر واپس آ گئی. فلا تبغوا تو نہ تلاش کرو علیہن ان پر سبیلا راستہ. تو پھر انہیں ستانے کا راستے تلاش مت کرو، پھر انہیں تنگ مت کرو. جب انہوں نے بات مان لی تو پھر قصہ ختم. پچھلی باتیں دہرا کر تنگ نہیں کرنا، انہیں ستانا نہیں ہے. ان اللہ کان علی کبیرہ. یاد رکھو اللہ تم سے بہت بڑا ہے. یعنی اللہ نے مردوں کو کہا نا میں نے فوقیت دی ہے، ساتھ ہی اللہ ان کو بتا رہے ہیں میں نے تمہیں اگر ان سے 1 درجہ بڑھایا ہے تو یاد رکھو علی میں بہت بلند ہوں، کبیرہ بہت بڑا ہوں. تم میری مخلوق ہو، میرے بنائے ہوئے ہو. میں نے اپنی ایک مخلوق پر دوسری کو فوقیت دی، نظام چلانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے نہیں. تو آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کن کے حقوق کی فکر تھی؟ عورتوں اور غلاموں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتے وقت جب آپ بے ہوش ہو، آپ کو غشی کے دورے آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آتے تھے تو کوئی نہ کوئی بات کہتے تھے. تو آپ جب ہوش میں آتے تھے عورتوں کا حقوق کہتے تھے، بار بار کہتے تھے لوگوں میں تمہیں عورتوں اور غلاموں کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. یعنی مرد جو ہیں عورتوں کے حقوق کی وجہ سے اکثریت پھنسے گی، کیونکہ مرد کو نگران بنا دیا گیا. تو یہ معمولی بات نہیں ہے، مذاق نہیں. اسی لیے اللہ رب کریم نے کہا کہ میں نے تمہیں نگران بنایا، برتری دی، تو یہ یاد رکھو میں تم سے بڑا ہوں، تم سے بلند ہوں. حساب میں نے لینا ہے، تم نے میرے پاس آنا ہے، تمہاری بیوی نے بھی آنا ہے. تو ظلم نہیں کرنا، اس اجازت کو ظلم کے لیے استعمال نہیں کرنا. تو مارنے میں جو مارتے ہیں نا، ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، نیل ڈال دیتے ہیں، بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہیں، وہ تشدد شامل نہیں ہے اس میں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چہرے پر نہیں مارنا، ایسا نہیں مارنا کہ نشان پڑ جائے. بال چھال کھینچنا وہ تو تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویسے تشدد میں آ جاتا ہے نا. تو وہ اپنے تشدد کو اسلامی سائے نہ کریں، اپنا ذہنی علاج کرائیں. اسلام نے تشدد کی اجازت نہیں دی. اگر حد سے بڑھ رہی ہے، زبان چلا رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے، نہیں کسی طرح بھی قابو آ رہی، تو 1 آدھ لگا دینے کی. جیسے بچے بعض اوقات ہائپر ہو جاتے ہیں نا، چھوٹے بول ہی جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو تجربہ ہوا یا نہیں ہوا، نور کے ساتھ ایسا ہو جاتا. نور الہدا ہے نا، اسے بعض اوقات اس کی بات نہ مانا تو وہ ایک ہی سانس میں بولی جاتی ہے. لاکھ آپ آواز دیں، سمجھائیں، پکڑے، جھنجھوڑے، اسے جیسے ایک دورہ سا نہیں بچے کو پڑ جاتا ہے، جن چڑھ جاتا ہے. تو اس وقت پھر ایک ہی حال ہوتا ہے، اس کو کمر پر ایک دھموکا لگاؤ، پھر ایک دم رونا شروع کر دیتی ہے، پھر وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو سم ٹائم ایسا ہو جائے تو اس کے لیے ایسا حل کیا جا سکتا ہے. ہسٹیریا کا ایک ٹائپ آف ہسٹیریا ہے نا، یہ بھی غصے کی شدت، تو اس میں 1 آدھ لگا دی، چلو ہوش کی دنیا میں واپس آ گئے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماریں، جوتے اتار کر ماریں، ڈنڈے اٹھا کے ماریں، ہڈیاں توڑ دیں، یہ سب اس سے مراد نہیں. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر اس کی کسی بدتمیزی یا سرکشی کی وجہ سے سختی کا ارادہ کیا ہوا تھا اور کر رہے تھے، اس نے وہ سرکشی ختم کر دی تو سختی کا جواز بھی ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اس کی سرکشی ختم ہو جانے کے بعد سختی بھی ختم ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ فرض کریں شوہر ناراض ہوا، بستر الگ کر لیا،
اب بیوی کو فوراً یعنی احساس ہو گیا، یا چلو رات گزار کر ہوا، 2 دن بعد ہو گیا، اس نے آ کر کہا کہ اچھا چلو اب ٹھیک ہے میں اس بات کو چھوڑتی ہوں، تو پھر شوہر صاحب بھی چھوڑ دیں. اب یہ نہیں کہ اب شوہر ناراض ہو کر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ مقصد تھا مسئلہ حل کرنا. جب بیوی مسئلہ حل کرنے پر آ گئی، ہاں یہ ہے کہ اگر مسئلہ ایسا ہے کہ دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے تو شوہر بات کر سکتا ہے کہ بھئی یہ اب ہوا، دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے کو لے کر شروع نہیں ہو جانا چاہیے اور دوبارہ نہیں کرا لینا چاہیے، بات کو ایک اور اینگل پر نہیں بڑھا لینا چاہیے، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.